آج پوری دنیا میں ہمارا کشکول مشہور ہے، دھوکہ معروف ہے. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسے ہم نے طریقے غیروں سے پیسے نکالنے کے اختیار کیے، ایسے ایسے طریقے کہ کبھی سنے تو شرم سے سر جھک جاتا. یہ معیار ہوتا ہے اعلیٰ قوموں کا کہ وہ چندوں پہ زندگی گزاریں، وہ مانگ کر کے کھائیں. یہ معیار ہوتا ہے. کسی کونے پہ بریک لگتی ہے تو آپ دیکھیں مانگنے والے کتنے زور و شور سے آتے ہیں. خدا را محنت کی عادت مہربانی فرمائیں، مہربانی خودداری سے جئیں اور تھوڑے پہ گزارا کریں. آپ کا جو کچا مکان ہے نا، کچا، اس پہ لینٹر نہیں ہے، کچی چھت ہے، لیکن اس گھر میں بیٹھنے والی ماں آپ سے راضی ہے، باپ آپ سے راضی ہے، تو یہ وہ والا گھر ہے جس میں اللہ کی رضا موجود ہے. خدا را اس کٹیا کو، گھر کو اینٹوں سے بستے ہیں. رزق حرام جس گھر میں آتا ہے وہ گھر کبھی نہیں پرورش پا سکتا. وہاں فساد ہوتا ہے، دنگا ہوتا ہے. زندگی میں ریاکاری چھوڑ دیں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اللہ نے یہ بات بڑی پسند کی اور اپنے نبی سے کہلوائی. کہا محبوب مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، تو مجھے کہہ کہ یا اللہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا دنیا میں موجود رہنا اور پردہ کرنا للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پال. ریاکاری بہت زیادہ ہو گئی ہے، تصنع بہت زیادہ ہے. ریاکاری کا میں ترجمہ پتہ کیا کرتا ہوں؟ میں کہا کرتا ہوں کہ ریاکاری بنیادی طور پر اداکاری کو کہتے ہیں. اداکاری زیادہ نہیں چلتی، نارمل زندگی زیادہ چلتی. ہمارے ہاں جو آدمی 5,000 روپیہ رمضان کے مہینے میں دے رہا ہے نا مسجد میں، وہ بھی نوٹ کھول کے لاتا ہے. اور علامہ صاحب اگر 3 دفعہ اس کا نام نہ لے تو ناراض ہو جاتا ہے. مسجد کی ٹائلوں تک پہ لوگ اپنا نام لکھوا لیتے ہیں کہ میں نے لگوائی ہیں تو ایک ٹائل پہ میرا نام بھی ہونا چاہیے. فرشتے بھول جاتے ہیں کس نے لگوائی ہیں، معاذ اللہ. کیا آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اس سے پیچھے ہٹیں. تھوڑا سا اخلاص، حسن. دین کو ضرورت ہے مخلص لوگوں. بات سمیٹتا ہوں. صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں قادسیہ کے علاقوں میں جنگ لڑ رہا تھا تو ایک ایسی ریاست کے سامنے بھی ہم آئے اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ یہاں کا بادشاہ بڑے قیمتی ہیروں والا تاج پہنتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا ہمارے حکمرانوں کی گھڑیاں کتنی مشہور ہیں، ہزاروں کتنی مشہور ہیں، کس کس چیز کا ذکر کیا جائے. تو وہ بڑے قیمتی ہیروں والا تاج پہنتا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام ہو گئی لڑائی کرتے تو فوجیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کے تاج کا خیال رکھنا، مال غنیمت میں مسلمانوں کو فائدہ دے گا. لیکن وہ ریتلا علاقہ تھا، رات کو لڑائی ہوئی، وہ تاج کہیں ریت میں گم ہو گیا، ملا نہیں. کچھ دیر صحابہ نے ٹٹولا، نہ ملا تو آپ نے فرمایا چھوڑو یار اتنا بھی قیمتی نہیں، اللہ نے فتح دے دی، یہ سب سے بڑی بات ہے، چلو اپنے خیموں میں آرام کرتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص سپہ سالار تھے. فرماتے میں اپنے خیمے میں آ کے لیٹا تو باہر سے نا ایک فوجی نے آواز دی کہ امیر اگر آپ جاگ رہے ہیں تو حاضر ہو جاؤں. میں نے کہا آ جائیے. کہتے میں اٹھ کے بیٹھا تو ایک شخص آیا جس نے اپنا چہرہ کپڑے کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا، نقاب اوڑھا ہوا تھا اور چادر اس نے اوڑھ رکھی تھی. کہتے ہیں وہ کمرے میں داخل ہوا، اس نے چادر ہٹائی اور وہ ہیروں والا تاج میرے قدموں میں رکھ دیا. میں نے جب اس نے چادر ہٹائی تو میں نے اس کے سارے بازوؤں پر پیوند لگے ہوئے دیکھے. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے. فرماتے ہیں کہ وہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تاج انہوں نے رکھ دیا تو میں نے ان سے کہا کہ کہنے تمہیں کیسے ملا؟ کہنے لگے میں ابھی آ رہا تھا، گھوڑے کے پیر سے کچھ چیز ٹکرائی ہے تو مجھے روشنی پڑی ہے تو دیکھا تو تاج تھا تو دینے آئے. کہتے میں نے کہا آپ تو غریب آدمی لگتے ہیں. کہنے لگے 12 بچوں کا باپ ہوں. جب جہاد کے لیے نکلا تھا تو ایک وقت کا کھانا بچوں کے پاس تھا. ایک دوست کو بطور قرض حسنہ کچھ دینے کا کہہ آیا تھا، اللہ ان کی مدد کرے گا. فرماتے ہیں یہ کہہ کہ وہ باہر نکلنے لگے تو مجھے بڑا رشک آیا. میں نے ان سے کہا کہ اپنا نام تو بتا دیں، قبیلہ ہی بتا دیں، چہرہ ہی دکھا دیں. کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو اس صحابی نے نہ رخ پھیرا
نہ چہرہ دکھایا، اور کہنے لگے ساتھ کہ جو میں نے دیانتداری کا مظاہرہ کیا یہ آپ کے لیے نہیں کیا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ کہنے لگے یہ آپ کے لیے نہیں کیا کہ میں نام بتاتا پھروں اور میڈل لیتا پھروں، فرمایا جس رب اور جس رب کے رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا، وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں، اور میرا چہرہ بھی جانتے ہیں، اور مجھے قیامت میں کیا اجر دینا ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ میں نے آپ کے لیے یہ کام، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اس شخص کے لفظ میرے کانوں میں گونجتے رہے، الصحابی کالنجوم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ہر ادا روشنی تقسیم کرتی، ادا مخلص ہو جائیں اپنی زندگی میں۔ دعویٰ بڑا لمبا چوڑا ہے، بڑا لمبا چوڑا۔